الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورہ آل عمران کی 3 آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ نشست میں سورہ آل عمران کا آغاز ہوا اور پہلی 6 آیات ہم نے سمجھی۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ معبود حقیقی صرف ایک ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود بننے کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے، یعنی علم و قدرت میں کمال حاصل ہونا، یہ صفات حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کی نہیں ہیں۔ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، لہذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان دلائل کو سن کر نجران سے آنے والے عیسائیوں کے وفد نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی معبودیت میں شریک ہیں، اور وہ الفاظ ہیں روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ۔ تو اب جو آیت آ رہی ہے، اس آیت میں ان کو عمدہ جواب دیا گیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہی ذات ہے جس نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی آیات کتاب کی اصل ہیں، یعنی کتاب کی تعلیمات کا اصل دار و مدار انہی محکم آیات پر ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں۔ تو آیت کے اس حصے میں بتایا گیا قرآن حکیم میں 2 قسم کی آیات پائی جاتی ہیں، نمبر 1 محکم اور نمبر 2 متشابہات۔ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن کے معنی اور مفاہیم بالکل واضح ہوتے ہیں، اور متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جن کے معنی اور مفاہیم واضح نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل واضح کر دیا کہ کتاب کی تعلیمات کا اصل دار و مدار محکم آیات پر ہے، اور جو متشابہ آیات ہیں جن کے معنی اور مفاہیم واضح نہیں، تو ان آیات کا صحیح طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہلی قسم کی آیات یعنی محکم آیات کی طرف راجع کر کے سمجھنا چاہیے۔ ان سے اللہ کی وہ مراد سمجھی جائے جو آیات محکمات کے خلاف نہ ہو، وہ تعویل و توجیہ ہرگز درست نہ سمجھی جائے جو محکم آیات کے خلاف ہو۔ تو قرآن مجید میں روح اللہ اور کلمت اللہ کے الفاظ متشابہات میں سے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس کے برعکس محکم آیات میں قرآن کی بڑی واضح آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا، سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں آپ دیکھیے گا کہ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو اس واضح مفہوم کے خلاف متشابہ الفاظ روح اللہ اور کلمت اللہ، ان کا مفہوم پھر یہ نہیں لیا جائے گا کہ اللہ کی معبودیت میں ان کو شریک کر دیا جائے۔ یہاں بڑا بالکل واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، یعنی جن کی طبیعتیں فتنہ پسند ہوتی ہیں، جو اپنی مرضی کے نظریات گھڑ لیتے ہیں، تو وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں جو متشابہ ہیں،
چونکہ ان کے آیات کا معنی اور مفہوم اتنا واضح نہیں ہوتا نا، اس لیے ان آیات کو تروڑ مروڑ کر اپنی مرضی کے معنی لے لیتے ہیں اور اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتغاء الفتنتی وابتغاء تأویلی، فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور غلط مطلب تلاش کرنے کی غرض سے، یعنی متشابہات کے پیچھے پڑنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے غلط نظریات کو ثابت کر کے گمراہی پھیلائیں اور ان کے غلط سلط مطلب جو ہے وہ نکالیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور ان کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور مضبوط علم رکھنے والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے آئی ہیں۔ یعنی جو علم دین اور علم کتاب میں پختہ لوگ ہیں نا، فہیم لوگ ہیں، وہ لوگ محکم آیات کو ہی قرآنی تعلیمات کا مرکز اور محور مانتے ہیں، اور متشابہ آیات کو بھی دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے رب ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کا حقیقی مفہوم وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے، یعنی عقل کا مقتضا بھی یہی ہے کہ محکم آیات وہ جن کے معنی اور مفہوم واضح ہوتے ہیں، قرآنی تعلیمات کا دار و مدار انہی آیات پر منحصر ہونا چاہیے۔ چند ایک الفاظ جن کو انسانی عقل سمجھ نہیں پا رہی ہے، ان کے معنی کے پیچھے پڑ کر واضح تعلیمات سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، خود کو عقل مند کہنے والے ہی متشابہ الفاظ کے معنی میں کھوج کرید کر کے محکم آیات کی واضح تعلیمات سے انحراف کر جاتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ایک دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ پہلے عقل مند لوگوں کا ذکر کیا اور پھر فوراً ہی دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنے کی دعا سکھلائی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل اور دل کا کیا کمبینیشن ہے؟ سائنس تو کہتی ہے کہ دل بس بلڈ پمپنگ کا ایک آلہ ہے بس، اور انسانی جسم میں مرکزی کردار اگر ہے تو وہ عقل کا ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ مرکزی کردار دل کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ان فی الجسد مضغہ، کہ بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس میں فساد ہو جائے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا، خبردار، وہی القلب، اور وہ جو لوتھڑا ہے وہ دل ہے۔ کیونکہ یہ جو قلب ہے نا، یہی وہ ایسی جگہ ہے جہاں روح انسانی رہتی ہے، یعنی دل، قلب، یہ روح انسانی کا مسکن ہے۔ روح کو پاکیزہ رکھنے کے لیے قلب کا یعنی دل کا پاکیزہ رکھنا ضروری ہے۔ عقل اگر دل کے تابع رہ کر سوچے سمجھے گی تو درست فیصلے کر سکے گی، لیکن اگر دل زنگ آلود ہو گیا، خراب ہو گیا، اور انسانی جسم میں جو روح ہے وہ اگر زنگ میں دب کر رہ گئی اور جسمانی خواہشات کے نیچے دب کر رہ گئی تو پھر یہ عقل گند ہی مچائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ درست فیصلہ کرنے کے لیے اور قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے صرف عقل مند ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کا سیدھا اور ستھرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیے اگلی اس آیت کی طرف، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عنایت کر دے ہمیں اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔
تو یہ ہے وہ صحیح طریقہ کار کہ انسان عقل کا استعمال کرتے ہوئے سوچ بچار بھی جاری رکھے، لیکن ساتھ ساتھ ہر وقت رب کائنات سے دعا بھی کرتا رہے کہ وہ ہمارے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایک ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی جب بتایا ہے اللہ نے کہ قیامت کے دن سب لوگ جمع ہوں گے اور حساب لیا جائے گا، تو یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، یہ وعدہ اللہ کا پورا ہو کر رہے گا۔ تو یہ وہ نظریہ ہے، سوچ اور خیال ہے کہ اگر یہ قیامت کے دن کی پیشی کا ڈر ہر وقت انسان کو دامنگیر رہے تو دل ٹیڑھے نہیں ہوتے اور عقل غلط فیصلے کرنے سے بچی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔